اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے۔ بے شک اس وقت میں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے۔ بس ایک دھماکہ ہوا تو یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے اوپر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ اب وہ ان کی طرف واپس آنے والی نہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو اکٹھا ہو کر ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، پس وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے باغ بنائے اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے بنائے، ان میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ عزیز اور علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو وہ ان کو کھلا دیتا۔ تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کی راہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ پھر وہ نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہماری قبر سے کس نے ہم کو اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ پس وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا
बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से एक कसीर गुरोह को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये है जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अब अपने कुफ्र के बदले में इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, और उनके हाथ हमसे बोलेंगे, और उनके पांव गवाही देंगे जो कुछ ये लोग करते थे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखों को मिटा देते, फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ते तो उनको कहां नजर आता। और अगर हम चाहते तो उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें बदल देते, तो वो न आगे बढ़ सकते और ना पीछे लौट सकते। और हम जिसकी उम्र ज्यादा कर देते हैं तो उसको उसकी पैदाइश में पीछे लौटा देते हैं, तो क्या वो समझते नहीं? और हमने उसको शेर नहीं सिखाया, और ना ये उसके लायक है। ये तो सिर्फ एक नसीहत है और वाज़ेह कुरान है, ताकि वो उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथ की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए, तो वो उनके मालिक हैं, और हमने उनको उनका ताबे बना दिया, तो उनमें से कोई उनकी सवारी है और किसी को वो खाते हैं, और उनके लिए उनमें फायदे हैं और पीने की चीजें भी। तो क्या वो शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाए कि शायद उनकी मदद की जाए। वो उनकी मदद न कर सकेंगे, और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बात तुमको गमगीन न करे। हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको एक बूंद से पैदा किया, फिर वो सरीह झगड़ालू बन गया, और वो हम पर मिसाल चस्पा करता है, और वो अपनी पैदाइश को भूल गया। वो कहता है कि हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो गई हों। कहो उनको वही जिंदा करेगा जिसने उनको पहली मर्तबा पैदा किया, और वो सब तरह पैदा करना जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर तुम उससे आग जलाते हो। क्या जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया वो इस पर कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा करते? हां, वो कादिर है, और वही है असल पैदा करने वाला, जानने वाला। उसका मामला तो बस ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अस्साफात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है कतार दर कतार सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर डांटने वालों की झड़क कर, फिर उनकी जो नसीहत सुनाने वाले हैं कि तुम्हारा माबूद एक ही है, आसमानों और जमीन का रब, और जो कुछ उनके दरमियान है, और सारे मशरिकों का रब। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया है, और हर शैतान सरकश से उसको महफूज किया है। वो मलाए आला की तरफ कान नहीं लगा सकते, और वो हर तरफ से मारे जाते हैं भगाने के लिए, और उनके लिए एक दायमी अजाब है। मगर जो शैतान कोई बात उचक ले तो एक दहकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। बस उनसे पूछो कि उनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या उन चीजों की जो हमने पैदा की हैं। हमने उनको चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया है, बल्कि तुम ताज्जुब करते हो और वो मजाक उड़ा रहे हैं। और जब उनको समझाया जाता है तो वो समझते नहीं, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो वो उसको हंसी में डाल देते हैं और कहते हैं कि ये तो बस खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो फिर हम उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? कहो कि हां, और तुम जलील भी होगे। बस वो तो एक झिड़की होगी, फिर उसी वक्त वो देखने लगेंगे और वो कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती,
یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ان کو ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے، کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ پس ہم سب پر ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی، ہم کو اس کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، پس وہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر دیوانے کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور وہ رسولوں کی پیشن گوئیوں کا مصداق ہے۔ بے شک تم کو دردناک عذاب چکھنا ہوگا، اور تم کو اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے معلوم رزق ہوگا، میوے، اور وہ نہایت عزت سے ہوں گے، آرام کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسا پیالہ لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، صاف شفاف پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں کوئی ضرر ہوگا اور نہ اس سے عقل خراب ہوگی۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپے ہوئے رکھے ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ملاقاتی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو جزا ملے گی؟ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا اور وہ اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھے گا، کہے گا کہ خدا کی قسم تم تو مجھ کو تباہ کر دینے والے تھے، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے مگر پہلی بار جو ہم مر چکے، اور اب ہم کو عذاب نہ ہوگا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطان کا سر، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی واپسی دوزخ ہی کی طرف ہوگی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر وہ بھی انہی کے قدم بقدم دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہوئے، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے۔ تو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اور ہم کو نوح نے پکارا تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں، اور ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے بچا لیا، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور اسی کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھا، جبکہ وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟
تو خداوند عالم کے باب میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پس کہا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ان کے بتوں میں گھس گیا۔ کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا کہ تم کچھ بولتے نہیں؟ پھر ان کو مارا پوری قوت کے ساتھ۔ پھر لوگ اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم لوگ ان چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ، پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پس انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو اولاد صالح عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اس کو ماتھے کے بل گرایا اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا، اور ہم نے اس پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی نسل میں اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی جو اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب آنے والے بنے۔ اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے ان کے طریقے پر پیچھے والوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم لوگ بعل کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی؟ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو وہ پکڑے جانے والوں میں سے ہوں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ اور ہم نے اس کے طریقوں پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور تم ان کی بستیوں پر گزرتے ہو صبح کو بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی پر پہنچا، پھر قرع ڈالا تو وہی خطاوار نکلا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتا۔ پھر ہم نے اس کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ نڈھال تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا ایک مدت تک۔ پس ان سے پوچھو، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟
کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ دیکھ رہے تھے؟ سن لو، یہ لوگ صرف من گھڑت کے طور پر ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگا رہے ہو؟ پھر کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے خدا اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی ہے، اور جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پس تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں پڑنے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین مقام ہے، اور ہم خدا کے حضور پس صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی تعلیم ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ تو کچھ مدت تک ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ پس جب وہ ان کے ذہن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جن کو اس سے ڈرایا جا چکا ہے۔ تو کچھ مدت کے لیے ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو، عنقریب وہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا۔ سواد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سواد۔ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکارنے لگے، اور وہ وقت بچنے کا نہ تھا، اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی، یہ صرف ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ ایک لشکر، یہ بھی یہاں تباہ ہوگا سب لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے جھٹلایا۔ یہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب نازل ہو کر رہا، اور یہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والا، رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی اور اس کو حکومت عطا کی اور معاملات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ اور کیا تم کو خبر پہنچی ہے مقدمے والوں کی
جبکہ وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہم کو راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرتے، اور اس نے گفتگو میں مجھ کو دبا لیا۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان کیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع ہوا۔ پھر ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی، اور بے شک ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب ہے اور اچھا انجام۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ حاکم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے رہے۔ اور ہم نے زمین اور آسمان اور جو ان کے درمیان ہے عبث نہیں پیدا کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بربادی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ چھپ گیا اوٹ میں۔ ان کو میرے پاس لاؤ۔ پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا، اور جنات کو بھی اس کے تابع کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، تو خواہ اس کو دو یا روکو بے حساب، اور اس کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہتر انجام۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو، اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔
ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ بات ہو چکی، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، بس کیا ہی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، تو یہ لوگ ان کو چکھیں، اور اس قسم کی دوسری اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی تو یہ ہمارے آگے لائے ہو، بس کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا اس کو تو دونا عذاب دے جہنم میں۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا ان سے نگاہیں چوک رہی ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا۔ کہو کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ یکتا اور غالب۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میرے پاس تو وہی بس اسی لیے آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔ الزمر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ آگاہ، دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا، حق کو نہ ماننے والا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا،
وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا، سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک ٹھہری ہوئی مدت پر چلتا ہے۔ سن لو کہ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے نر و مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، 3 تاریکیوں کے اندر۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم انکار کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے انکار کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع ہو کر۔ پھر جب وہ اس کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ دوسروں کو اللہ کا برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ کہو کہ تو اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لے، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ بھلا کوئی شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عاجزی کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، کہو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہو کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہو مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پس تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو۔ کہو کہ اصلی گھاٹے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا۔ سن لو یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں پس مجھ سے ڈرو۔ اور جو لوگ شیطان سے بچے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ کیا جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، پس کیا تم ایسے شخص کو بچا سکتے ہو جو کہ آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں بنے ہوئے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو زمین کے چشموں میں جاری کر دیا، پھر وہ اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت کے معاملے میں
سخت ہو گئے۔ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی، بار بار دہرائی ہوئی۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب کی سپر بنائے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے تھے؟ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ تھا، تو اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی تمثیلیں بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ ڈریں۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ضدی آقا شریک ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تم کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔